ایمان میں سب سے پہلا ایمان بالغیب ہے. قرآن کی پہلی آیت میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے اللہ نے ہمیں 10 سورسز دیے ہیں سمجھنے کے، جاننے کے، نالج حاصل کرنے کے 10 سورسز دیے ہیں. اس میں سے دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا، یہ 10 سورسز تو ہیں حواس ظاہرہ. اور دوسرے 10 دیے ہیں سورسز حصے مشترک: خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ. یہ سارے کھوپڑی کے اندر بھرے ہوئے ہیں جو ہمارا بھیجا ہے اندر. وہ اس کے ڈیوائیڈیشن ہے، اتنا حصہ یہ، اتنا حصہ یہ، سب تقسیم ہے. حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ. اب سمجھو، جو بھی چیز ہمارے 5 حواس ظاہرہ کے دائرے میں نہیں آتی وہ غیب ہے. آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہم اسے، کان سے نہیں سن سکتے، ناک سے نہیں سونگھ سکتے، زبان سے نہیں چکھ سکتے، بدن سے اسے ٹچ نہیں کر سکتے، ٹٹول نہیں سکتے، وہ سب غیب ہے. عقل سے سمجھ سکتے، دماغ میں جو 5 قوتیں ان سے سمجھ سکتے، لیکن حواس ظاہرہ کے دائرے میں وہ نہیں آتی. یہ سب غیب ہیں. ایسی چیزیں کیا ہیں؟ جنت ہے، جنت کی حوریں ہیں، جنت کی پھل فروٹ ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ ہیں، اللہ کی صفات ہیں. یہ سب ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ کے دائرے میں نہیں آتی، بس یہ سب غیب ہیں. ان پر ایمان لانا ہے. کس بنیاد پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کے رسول نے جو سچے خبر دینے والے ہیں، مخبر صادق کی خبروں پر اعتماد کر کے آپ کو جنت بھی ماننی ہے، جہنم بھی ماننی ہے، فرشتے بھی ماننے ہیں، اللہ کی جو جو صفات قرآن و حدیث میں آئی وہ بھی ماننا ہے، سب ماننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عرش الہی پر جم کر بیٹھنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات غیب ہیں، لہذا ان کو بغیر سمجھے ماننا ہے. جنت کو بغیر سمجھے ماننا ہے، جہنم کو بغیر سمجھے ماننا ہے. تھوڑا بہت تو سمجھیں گے ہم، جنت کو تھوڑا بہت تو سمجھیں گے، جہنم کو بھی تھوڑا بہت سمجھیں گے، کمپلیٹ نہیں سمجھیں گے اور ماننا ہے. ایسے اللہ کی صفات کو بھی تھوڑا بہت تو سمجھیں گے لیکن پوری کیفیت نہیں سمجھ سکتے اور بغیر سمجھے ماننا ہے. اور انہوں نے کہا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے عرش الہی پر جم کر بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے، یہ سوال ہی تمہارا بدعت ہے. کیونکہ یہ آیتیں آج نہیں اتری، اور ایک آیت نہیں 7 آیتیں ہیں قرآن میں. تمام صحابہ نے، کسی صحابی نے حضور سے نہیں پوچھا، کسی صحابی نے کہ اللہ عرش پر جم کر کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صحابی نے نہیں پوچھا. آج تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تمہارا پوچھنا بدعت ہے. یہ جواب دیا تھا سبھی نے، یعنی سلف امام مالک نے بھی، امام سفیان ثوری نے بھی، امام فلاں نے بھی، سب نے یہ جواب دیا تھا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. لیکن جب معتزلہ نے یہ مسئلہ چھوڑا ہی نہیں اللہ کی صفات کا، اور حنابلہ میں غلو ہوتا چلا گیا، تو اب بڑی مشکل پیش آ گئی. معتزلہ نے کبھی نہیں چھوڑا، اور معتزلہ غلو کرتے، حنابلہ غلو کرتے چلے گئے. اب آج آپ مسلمانوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ کاغذ بھی قدیم ہے اور سیاہی بھی قدیم ہے، پرنٹ بھی قدیم ہے، اور یہ قاری صاحب کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یہ بھی قدیم ہے، اور لوگ سن رہے ہیں یہ بھی قدیم ہے. یہ کیسے گلے اتارو گے کیسے کسی؟ حنابلہ جس طرح سے اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھ گئے تھے یہ سمجھانا ناممکن تھا. تو پھر عراق میں حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ماوراء النہر میں حضرت ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے. دیکھو آج کل تو دنیا میں ڈیوائیڈیشن ہو رہے ہیں. بہت پرانے زمانے میں اسلامی ملک 2 حصوں میں تقسیم تھا. ایک نہر ہے، دنیا کے نقشے کو دیکھو گے تو وہ نہر افغانستان، وہاں سے آگے بڑھ کر روس میں، ازبکستان، تاجکستان ہو کر کے روس میں ایک بحیرہ ہے اس میں جا کر گرتی ہے، اور اس نہر کے کنارے پر ترمی شہر آج بھی ہے. اس کو عربی میں نہر جیہون کہتے ہیں. اس نہر سے نارتھ میں جو تھے وہ ماوراء النہر کہلاتے تھے، اور اس سے ساؤتھ میں جو تھے وہ سب عراق کہلاتے تھے.
یہ پرانے زمانے کا جو ایڈیشن تھا. تو ادھر عراق میں امام ابو الحسن اشعری پیدا ہوئے, ادھر ابو منصور ماوران نہر میں امام ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے, اور یہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ پہلے خود معتزلی تھے. خود امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پہلے معتزلی تھے, پھر اس میں سے توبہ کر کے اہل السنہ میں آئے تو گھر کے سارے بھیدوں سے واقف ہیں, معتزلہ کی ساری باتوں سے واقف ہیں. تو ادھر انہوں نے معتزلہ کو مقابلہ شروع کیا اور وہاں ابو منصور ماتریدی نے مقابلہ شروع کیا. اب حنابلہ جس طرح سے مسئلے کو لے کر چلے جا رہے تھے, غلو کر کے جہاں تک پہنچ گئے تھے, اسے تو مسئلہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. تو انہوں نے دونوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کی ان صفات کی کوئی مناسب مطلب نہیں بیان کریں گے, مناسب تعویل نہیں کریں گے, تو یہ جو حنابلہ تھے تو ساری دنیا کو گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی ان صفات کا مطلب ہم نہیں جانتے, لیکن یعنی کر کے انہوں نے مطلب بڑھایا. انہوں نے کہا کہ تخت عرش نشیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھالا. یہ جو یعنی کر کے کہا کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھالا, ان حنابلہ نے کہا, ان سلفیہ نے کہا یہ شرک ہے اور کفر. بس یہ کہو اللہ تخت پر بیٹھے ہیں, اللہ تخت پر بیٹھے ہیں, اللہ تخت پر بیٹھے ہیں, بس یہ رٹو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر اس طرح سے کہو گے تو جو بے پینڈے کے لوٹے ہیں وہ لڑکیں گے. یہ ذہن روک لینا, ہم نہیں جانتے. یہاں تک ذہن روکنا بہت مشکل ہے. جو دین پکا دین کا ہے اور دین کا مزاج جانتا وہ تو روک لے گا, لیکن یہ ایجوکیٹڈ نہیں روک سکتے, یہ عقلیت پسند نہیں روک سکتے. یا تو وہ معطلہ تک جائیں گے کہ اللہ کی صفات ہے ہی نہیں, یا مشبہہ تک جائیں گے کہ اللہ کا تخت پر بیٹھنا انسانوں کے بیٹھنے کی طرح ہے, یا وہ مجسمہ کی طرف جائیں گے کہ اللہ کا بھی جسم ہے, جیسے جسم والا بیٹھتا ہے اللہ بھی بیٹھتے وہاں جائے گا, اور وہ گمراہیاں ہیں. لہذا مناسب تعویل کرو, یقین کے ساتھ نہیں, درجے احتمال میں کہو کہ اللہ کے تخت پر بیٹھنا, اسے مانو کہ تخت عرش ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر عرش عظیم کا ذکر ہے, عرش مانو. اللہ کا عرش پر جو استوا ہے جم کر بیٹھنا, اسے بھی مانو. مگر یہ مت کہو کہ ہم نہیں جانتے کہ استوا علی العرش کا کیا مطلب. یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے, تو یہ جاننے کی کوشش کریں. تو پوچھے کہ کیا مطلب ہے اللہ کے عرش پر جم کر بیٹھنے کا, تو کہو اس کے پر جم کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات پیدا کر کے ساری کائنات کا کنٹرول خود سنبھالا. جیسے کہ ایک بادشاہ مرتا ہے تو دوسرا بادشاہ عرش پر بیٹھتا ہے, تو عرش پر بیٹھنے کا یہ مطلب تھوڑی وہاں چپک جاتا ہے, ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. عرش پر بیٹھنا ایک محاورہ ہے, اور اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا انتظام وہ سنبھالتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ رات کے اتنے حصے پر اللہ سمائے دنیا پر اترتے ہیں. مانو سمائے دنیا ہے, اللہ کا اترنا بھی اللہ کی صفت ہے, وہ بھی مانو ہے. مگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیسے اترتے ہیں, تو ایسا مت کہو کہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ ایسا کہو گے تو وہ ان کا ذہن نہیں رکے گا, وہ بیمار ذہن ہے, وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا. لہذا کوئی پوچھے کہ اللہ کے اترنے کا کیا مطلب ہے, تو کہو کہ اللہ کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اس حصے میں اللہ کی عنایتیں, اللہ کی توجہات مخلوق کی طرف متوجہ ہو. تو اب وہ آگے سوچنا چھوڑ دے گا. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے معتزلہ کے پھیلائے ہوئے فتنے پر کنٹرول کرنے کے لیے تعویل کا دروازہ کھولا, اور یہ بھی اسی زمانے کے ہیں. دیکھو امام احمد, ان کا انتقال 241 میں ہوا ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا انتقال 303 میں ہوا ہے, اور ابو منصور ماتریدی کا انتقال 333 میں ہوا ہے. یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں. تو حضرت امام احمد علیہ الرحمہ سے جو علم کلام میں مسلک چلا اور جس میں حنابلہ نے غلو کر دیا, وہ سلفیت نام ہو گئی. اور ابو منصور ماتریدی سے جو چلا وہ ماتریدیت ہو گیا. امام ابو الحسن اشعری سے جو چلا وہ اشعریت ہو گیا. اور سب ایک ہی مسئلے کی وجہ سے ایسے فرقے وجود میں آئے. وہ جو اللہ کی صفت کلام وہ تو پیچھے چلی گئی, اور وہ اب زیر بحث بھی نہیں رہی. کہیں کہیں کوئی اس مسئلے کو اٹھاتا ہے. اس مسئلے کی بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ نے تعویل کی. کیا تعویل کی؟ دیکھو بہت باریک ہے بات. ابھی قاری صاحب نے پڑھا, آپ نے سنا
کیا سنا آپ نے؟ کہ اللہ کا کلام سنا. اللہ کا کلام کیا سنو گے؟ یہ فلاں قاری صاحب کا پڑھنا آپ نے سنا. تو آپ نے سنا قاری صاحب کا پڑھنا. قاری صاحب نے کیا پڑھا؟ اللہ کا کلام پڑھا. اس کے بعد آگے سوچو، کیا اللہ کے کلام بس صرف اونلی یہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے؟ دیکھو میں متکلم ہوں، میرے پاس اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، میں پورا رمضان بکتا ہی پھر رہا ہوں. تو آج کی جو تقریر ہے کوئی یہی میرا کلام تھوڑی ہے؟ آج کی جو تقریر کر رہا ہوں یہی میرا کلام تھوڑی ہے؟ میرے اندر بولنے کی ایبیلٹی ہے، اس ایبیلٹی سے یہ بولا ہوں. لہذا اللہ کا کلام یہ صرف قرآن نہیں ہے. آپ نے جو سنا قاری صاحب کی سنا، قاری صاحب کا پڑھنا اللہ کے کلام قرآن پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ کا کلام قرآن اللہ کی صفت کلام پر دلالت کرتا ہے. وہ بہت باریک بات ہے، پتہ نہیں سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے. بہت میں سمجھتا ہوں آسانی سے سمجھ سکو گے کہ آپ جو سن رہے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں سن رہے. کرسی پر بیٹھے ہوئے قاری صاحب سے پڑھ رہے تھے، آپ ان کا کلام سن رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں سن رہے. مگر یہ قاری صاحب کا جو پڑھنا ہے یہ اللہ کے کلام پر دلالت کرتا ہے، اور یہ اللہ کے کلام پر دلالت نہیں کرتا، یہ قرآن کریم پر دلالت کرتا ہے. اور اللہ کا کلام صرف قرآن نہیں ہے، اللہ کی تو صفت کلام ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کھل کر بات چیت کی تھی. وہ اللہ جانے کیا بات چیت کی تھی، وہ یہاں تھوڑی، یہ قرآن تھوڑی. تو قاری کا پڑھنا قرآن پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی صفت کلام پر دلالت کرتا ہے. بس یہ جو اللہ کی صفت کلام ہے یہ قدیم ہے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے وہ سب حدیث ہے. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے سمجھایا، تو اب یہ لوگوں کی سمجھ میں آئی بات ہے. جیسے ہم مخلوق ہیں، ہماری مخلوق کا وجود اللہ کی صفت خلق پر دلالت کرتا ہے، تو ہم قدیم نہیں ہیں. ہم مخلوق کا وجود میں آنا یہ صفت خلق دلالت، وہ اللہ کی صفت خلق قدیم ہے. اسی طریقے سے آپ جو قرآن سن رہے ہیں وہ قاری کے پڑھنے پر دلالت کرتا ہے. یہ آپ سن رہے ہیں یہ بھی حدیث ہے. قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی حدیث ہے. اور قاری صاحب کا پڑھنا یہ قرآن کریم پر دلالت کرتا ہے. اچھا، قرآن کریم قاری صاحب کا پڑھنا آپ سنتے، اس سے آگے کیا سنیں گے آپ؟ تو قاری صاحب کا پڑھنا تو حدیث ہو گیا، آپ کا سننا بھی حدیث، قاری صاحب کا پڑھنا بھی حدیث. لیکن قاری صاحب کا پڑھنا قرآن پر دلالت کرتا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو حدیث نہیں کہیں گے. مگر یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ اونلی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ اللہ کی صفت کلام پر دلالت کرتا ہے، یہ کلام نفسی ہے. تو معتزلہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کہا کہ قدیم اللہ کی صفت کلام ہے جو کلام نفسی ہے، اور اس کا ایک مظہر قرآن ہے. اور یہ قرآن ہمیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، یہ قرآن نظر نہیں آتا. پھر اس کلام کو حضور نے پڑھ کر سنایا تو حضور کا پڑھنا حدیث، پھر اسے ورق پر لکھا تو یہ حدیث، پھر اس کو جو قاری پڑھتا ہے یہ حدیث، آپ سنتے ہیں یہ حدیث. لیکن جو آخری سیرا جائے گا قرآن پر، اور قرآن سے بھی آگے جائے گا، اللہ کی صفت کلام صرف قرآن نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت کلام کا ایک امیج ہے. اور اصل صفت جو اللہ کی کلام ہے وہ اللہ کی صفت کلام وہ قدیم ہے. یہ جو جس انداز سے انہوں نے سمجھایا وہ حنابلہ کے سلفیہ کے گلے نہیں اترا. انہوں نے کہا یہ سب گڑبڑ کر ڈالی تم نے، تم مشرک ہو گئے، کافر ہو. اور انہوں نے جو وہ جس طرح سے وہ لوگ کرتے چلے گئے ہیں اس کو کون عقیدہ مانے گا؟ وہ تو اول نمبر کا شرک ہے کہ کاغذ بھی قدیم اور سیاہی بھی قدیم اور پرنٹ بھی قدیم اور پڑھنے والا بھی قدیم. اور کیسے قدیم ہو گئے؟ چنانچہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ دمشق پہنچا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد گیا. اس زمانے میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا، تو نماز کے بعد میں ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھے اور انہوں نے واعظ کہنا شروع کی. انہوں نے کہا، وہی حدیث بیان کی کہ جب رات کا اتنا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ سمائے دنیا پر اترتے ہیں. جب وہ یہ حدیث بیان کی تو ایک نے پوچھا کیف ینزل، یہ کیوں پوچھا؟ آج اگر کوئی مقرر یہ حدیث بیان کرتا تو مجمع میں سے کوئی نہیں پوچھتا، اس وقت کیوں پوچھا؟ یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا دور تھا،
اور انہوں نے یہ مسئلہ اچھال رکھا تھا صفات کا. تو پوچھا کسی نے کیف ینزل، تو وہ صاحب ممبر سے نیچے اتر کر آئے اور کہا ہکذا ینزل، اس طرح اللہ اترتے ہیں. ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ لوگوں نے خوب پٹائی کی. تو ابن بطوطہ تو سیاح ہے، اس نے لوگوں سے پوچھا ہے کون بے وقوف ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابن تیمیہ ہے. لوگوں نے کہا ابن تیمیہ ہے. یہ واقعہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، اور انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، سب میں وہ سفر نامہ چھپا ہوا ہے. اس پر لوگوں نے ایک اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ابن بطوطہ جس زمانے میں دمشق پہنچا ہے اور جتنے دن وہ ٹھہرا ہے اتنے دنوں میں ابن تیمیہ جیل میں تھے. یہ واقعہ جھوٹا ہے، وہ جیل میں بند ہیں. یہ واقعہ جھوٹا ہے، ابن تیمیہ نے گھڑا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. دیکھو آج بھی کوئی آدمی کہے تو کہتے ہیں ارے کون ہے نالائق، یہ قادیانی ہے. قادیانی 100 سال پہلے مر گئے، یہ کہاں سے آئے؟ کوئی کرے بس ارے یہ کون ہے، کہ یہ مودودی ہے. تو مودودی صاحب تو بہت سال ہوئے مر گئے، یہ کہاں سے مودودی آ گئے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے خیالات سے متاثر ہے، قادیانی کے خیالات سے متاثر ہے، اس کو قادیانی مودودی کہتے ہیں. امام ابن تیمیہ اگر جیل میں ہوں گے تو یہ آج جو کہہ رہا ہے وہ امام ابن تیمیہ کے خیالات سے متاثر ہیں. تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ابن تیمیہ ہے، یہ تیمی کہا ہوگا. لہذا واقعہ جھوٹا نہیں ہے. ابن بطوطہ کی پوری کتاب میں ایک بات پر کسی نے انگلی نہیں رکھی کہ ابن تیمیہ نے یہ غلط لکھا ہے. پورے 2 جلدوں کی کتاب ہے، ایک بات پر کسی نے انگلی نہیں رکھی یہی واقعہ کیوں جھوٹا لکھ دیا اس نے. بہرحال یہ وہ صورت یوں آگے بڑھتے چلے گئے، وہ تو غلط تھا، اس کو کون صحیح کہے گا. اور معتزلہ جو کہتے تھے وہ بھی غلط تھا. لیکن اب صحیح بات کیسے سمجھائی جائے؟ سلف کے زمانے میں جو بات سمجھائی جاتی تھی جس طرح سے، اب وہ اس طرح سے نہیں سمجھائی. ہم نہیں جانتے والی بات نہیں چلے گی. اشاعرہ اور ماتریدیہ نے معتزلہ کی پھیلائی ہوئی گمراہی پر کنٹرول پانے کے لیے انہوں نے تعویل کا دروازہ کھولا. اب سنو آگے، میں اشعری ہوں، میں ماتریدی ہوں، اور میں سلفی بھی ہوں. کیوں؟ ان 3 میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ تینوں اہل حق ہیں. لیکن آج کے جو سلفی ہیں وہ اہل حق نہیں ہیں. وہ امام احمد کے بعد غلو والے سب سلفی ہیں، یہ اہل حق نہیں ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ تک جو سلف سے منقول تھا وہ سلفی میں ہوں، ماتریدی بھی میں ہوں، اشعری بھی میں ہوں. دیکھو آپ کے دارالعلوم دیوبند میں تینوں مکتب فکر ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں نصاب میں. امام طحاوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی، یہ بہت پہلے کی، اور وہ سلف کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے. اور یہ جو سلفیہ ہیں یہ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں. شواف ہے، مالکی، حنبلہ، نجدی، سلفی سب اس کو پڑھتے ہیں. امام طحاوی کی عقیدۃ الطحاوی دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں وہ بھی ہے. سب سے پہلے وہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد شرح عقائد پڑھاتے ہیں. شرح عقائد کا جو متن ہے العقائد النصفیہ، وہ عمر نصفی رحمت اللہ علیہ ماتریدی تھے. پھر اس کی شرح لکھی ہے سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے، وہ اشعری تھے. تو متن ماتریدی کا ہے، شرح اشعری کی ہے، اور یہ مستقل کتاب سلفی کی ہے. تینوں مکاتب فکر دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے جاتے ہیں. معلومات تینوں برحق ہیں. اب اس مضمون کو بھی آپ ایک طرف کریں، پھر پیچھے لوٹو بالکل شروع میں. یہ تو علم کلام کی بحث لایا میں، امت میں کس طرح سے ہوا. اب مسائل میں آؤ. آپ جانتے ہیں کہ مسائل فقہیہ کا بیز ہیں. وہ بیز کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہو گئے. بس اگر بیز صحیح ہیں تو وہ فقہ صحیح ہے، اور بیز غلط ہیں تو اس فقہ ہی غلط ہے. ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتاب پڑھاتے ہیں نور الانوار. نور الانوار کے بالکل شروع یہاں سے ہوتی ہے، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، کتاب اللہ و سنت رسولی و اجماع الامہ. والاصل الرابع، اس کو الگ کیا، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. فرمایا یہ بات جان لو کہ ان اصول الشرع، شریعت یہ فقہ،
فقہ کے اصول پرنسپلز بیس 3 چیزیں: اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت اور امت کی یونٹی اجماع، اور چوتھا پرنسپل وہ قیاس ہے جس کے ذریعے سے ان 3 اصولوں میں سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ اب چلو آگے۔ سب سے پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس سے آگے ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ یہ فرقہ اہل قرآن کہلاتا ہے۔ بس یہ فرقہ جو صرف قرآن کو مانتا ہے، اس کی فقہ برحق ہو سکتی ہے؟ وہ بیس تو وہ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 میں صرف قرآن مانتا ہے۔ اب صرف قرآن میں سے جو فقہ تیار ہوگی وہ کیسے برحق ہو جائے گی؟ پھر آگے چلے، ایک فرقہ آیا، اس نے کہا قرآن کے بعد حدیثیں بھی حجت ہے، قرآن اور حدیث بس، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں، قرآن کے بعد حدیث نہیں، سنت، اور حدیث اور سنت کا فرق میں نے سمجھایا۔ انہوں نے کہا حدیث حجت نہیں، حدیثوں میں تو طرح طرح کی حدیث ہیں، سنت حجت ہے، دینی راہ حجت ہے۔ تو یہ ہوئے اہل الحدیث اور یہ ہوئے اہل السنہ۔ پھر نمبر 3 اہل الحدیث نے کہا نمبر 3 کچھ نہیں، اہل السنہ نے کہا نمبر 3 اجماع امت بھی حجت ہے، لہذا ان کا نام ہوا اہل السنہ والجماعہ، اور وہ وہی رہ گئے، جو اہل القرآن وہی رہ گئے، اہل السنہ وہی رہ گئے۔ تو جو صرف قرآن کو بیس مانتے ہیں، انہوں نے جو فقہ تیار کی وہ حجت نہیں ہے۔ تو جو حدیث قرآن کے ساتھ حدیث کو حجت مانتے ہیں، سنت نہیں، انہوں نے جو فقہ تیار کی وہ بھی حجت نہیں۔ اور جب آگے وہ اجماع نہیں مانتے، قیاس نہیں مانتے، تو وہ حدیث بھی ہے، حدیث کا ظاہر، کیونکہ قیاس وہ مانتے ہی نہیں، لہذا ان کا نام پڑ گیا ظاہریہ، اور انہوں نے جو فقہ تیار کی اس کا نام ہوا فقہ ظاہری۔ تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ فقہ جیسے فقہ اہل القرآن صحیح نہیں ہو سکتا، فقہ ظاہریہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اجماع کا نمبر آیا تو ایک تو انہوں نے انکار کیا اور ایک شیعوں نے انکار کیا، اجماع کوئی چیز نہیں۔ وہ کہ ان کو پریشانی ہے کہ اگر اجماع مانتے ہیں تو اسلام میں پہلا اجماع حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر ہوا ہے، وہ ماننا پڑتا۔ وہ مان لیا تو شیعوں کے مذہب کی بنیادی ختم۔ تو انہوں نے کہا اجماع ہی کوئی چیز نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حدیث سنت کا وہ فرق نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں تمہاری یہ حدیثیں تمہاری گڑی ہوئی ہیں، ہماری حدیثیں جو ہماری کتابوں میں وہ حجت ہے۔ وہ ہماری کتابوں کی حدیثیں مانتے ہی نہیں، ان کی حدیث کی کتاب الگ ہے، اس میں اپنی حدیثیں انہوں نے الگ کر رکھی۔ لہذا اب ان شیعوں کی جو فقہ تیار ہوئی، 2 فقہیں ان کی تیار ہوئی، فقہ جعفری اور فقہ زیدی، یہ دونوں کیسے حق ہو جائیں گے جب بیس ہی صحیح نہیں تو؟ اور اہل السنہ کی جو فقہ تھی وہ فقہ 4 حصوں میں بٹی، حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ، یہ تینوں برحق ہیں، کیونکہ یہ چاروں ائمہ قرآن کو مانتے ہیں، اس کے بعد سنت کو مانتے ہیں، حدیث نہیں، پھر اجماع امت کو مانتے ہیں، اور پھر ساتھ میں قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس ہے ڈوئی، بڑا چمچہ دعوت کی، 3 دیگیں پکائی، قورمہ، پلاؤ اور زردہ، گرم گرم بریانی، مہمان بیٹھ گئے، نکالو تو ڈوئی لاؤ، چمچہ لاؤ، یہ چمچہ قیاس، اس چمچے سے دیگ میں ڈال کر نکالیں گے، اس میں سے ڈال کر نکالیں گے، اس میں ڈال کر رکھے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور اگر آپ نے باتیں کر رہے کسی سے اور دیگ میں چمچہ ڈالا اور لا کر بھرا اور وہ دیگ میں گیا ہی نہیں چمچہ، نیچے سے مٹی بھر کر کے لایا، تو یہ ہے اول من قاس قاس ابلیس، جو پہلا قیاس ابلیس نے کہا تھا اس کا چمچہ دیگ میں نہیں گیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کے سامنے سرنڈر ہو، اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ کا حکم تھا سرنڈر ہو، وہ دیگ تھی، وہ اپنی نئی دلیل پیش کر رہا، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، وہ ابلیس کا قیاس تھا۔ آج بھی کوئی قیاس کرتا ہے اور قرآن حدیث اور اجماع امت میں سے مسئلہ نہیں نکالتا، اپنی منمانی کرتا، ماڈرن اسلام۔ آج کل کچھ لوگ ہیں ماڈرن اسلام، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے، یہ جو فقہ ہے، یہ تو اونٹوں کے زمانے کی ہے،
اب نیا زمانہ آ گیا ہے، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، یہ فقہ کیسے چلے گی؟ آج نیا ماڈرن فقہ، نیا اسلام۔ مگر وہ اللہ کے بندے سوچتے نہیں کہ صحابہ اونٹوں کے زمانے کے تھے، بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹوں کے زمانے کے تھے، بے شک، لیکن یہ جو قرآن حدیث اور فقہ ہے یہ صحابہ کی ہے، حضور کی ہے، یہ تو اللہ نے نازل کی ہے۔ تو کیا اللہ بھی اونٹوں کے زمانے کے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہنا کہ یہ قرآن حدیث اور فقہ جو نکالے تو اونٹوں کے زمانے کی ہے، تو یہ جو فقہ نکالی جو قرآن و حدیث میں سے نکالی ہے، اپنے گھر سے تو نکالی نہیں، اور قرآن و حدیث صحابہ اور حضور کا ہے تو ٹھیک ہے، یہ حضرات اونٹوں کے زمانے کے ہیں، مگر یہ قرآن اور یہ حدیث تو اللہ نے نازل کی ہیں، تو کہ اللہ بھی اونٹوں کے زمانے کے تھے؟ اتنی موٹی سی بات اللہ کے بندے سمجھتے نہیں۔ پھر دوسری بات سنو، ماڈرن اسلام، تو کوئی ماڈرن نبی آئے گا اسی پر تو نازل ہوگا، یہ تو اونٹوں کے زمانے کا ہے سب، یہ تو قرآن بھی اونٹوں کے زمانے کا، حدیث بھی اونٹوں کے زمانے کی، فقہ بھی اونٹوں کے زمانے کا ہے، تو اب جو تم ماڈرن اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی ماڈرن نبی پیدا ہوگا اور اس پر ماڈرن اسلام نازل ہوگا تو ماڈرن اسلام، اور نبی تو خاتم النبیین آ چکے، اب نیا نبی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو یہ ایسا سفسطہ ہے، ایسا دھوکہ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کا۔ اصل کیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو اس نے اپنے خواہش کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہ جو ماڈرن اسلام کا نعرہ ہے یہ خواہش کو خدا بنانا ہے کہ ہم جیسا چاہیں، ہم اسلام کا فالو نہیں کریں گے، اسلام ہمارا فالو کرے، ہم اسلام کا فالو نہیں کریں گے، اسلام ہمارا فالو کرے، یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ جو ماڈرن اسلام نکلے گا تو وہ قرآن اور حدیث میں سے نکلے گا؟ نہیں، ان کی کھوپڑیوں میں سے نکلے گا۔ جو ماڈرن اسلام کا نعرہ لگانے والے ان کی کھوپڑیوں میں سے نکلے گا۔ آئی تھنک، میں ایسا سوچتا ہوں، تو یہ قرآن حدیث میں سے کہاں ہے؟ یہ تمہاری کھوپڑیوں میں سے نکلا۔ بس اب اس سے جو فقہ تیار ہوگی وہ فقہ برحق ہوگی، اس سے جو مسائل مرتب ہوں گے وہ برحق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ بس ظاہریہ کی فقہ، زیدیوں کی فقہ، فقہ جعفری اور یہ ماڈرن اسلام والی فقہ، یہ سب غیر معتبر ہیں۔ فقہیں صرف وہی معتبر ہے، چار ہیں، کیوں؟ ان کے جو بیز ہے وہ بیز صحیح ہے، وہ تین دیگیں ہیں، اور قیاس، وہ قیاس جو دیگوں میں سے نکالے اس کو کیسے غیر معتبر کہو؟ اگر ان دیگوں میں سے جو چمچے نے نکالا ہے وہ غیر معتبر ہے تو کہو یہ تینوں دیگیں بھی غیر معتبر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کو کون غیر معتبر کرے گا؟ حدیث کو کون غیر معتبر کرے گا؟ اجماع امت کو کون غیر معتبر کرے گا؟ اور جب مجتہد نے قیاس کر کے انہی میں سے نکالا ہے، انہی میں سے نکالا تو قیاس غیر معتبر کیسے ہوگی؟ بس اب سمجھ لو، دو سلسلے ہوئے، ایک عقائد کا جس میں برحق تین ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام احمد تک کے سلفیہ، آج کے سلفیہ نہیں، یہ تو امام احمد کے بعد جو غلو شروع ہوا تھا وہ سلفیہ ہیں، لہذا اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ، اور یہ اشاعرہ، ماتریدیہ، امام احمد ایک ہی زمانے کے ہیں، یہ تین برحق ہیں، اور اس کے علاوہ جو 72 فرقے اسلام میں پیدا ہوئے ہیں سب گمراہیاں ہیں، اور فقہ میں 4 برحق ہیں، اور جس کو یہاں علماء بھی ہیں، جس کو حوالہ دیکھنا ہو، علامہ سید احمد طحطاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کی جو شرح ہے، حاشیۃ الطحطاوی علی الدر، اس میں صاف صراحتاً اس کی صراحت کی کہ 4 ائمہ کے فالوورز ہی برحق ہیں، ان کی فقہیں ہی برحق ہیں۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ کی یہ کتاب ہے 100 دروس، 100 لیسن، اس میں ایک پورا لیسن اس پر ہے، 100 درس اس پر ہے کہ اہل حق صرف یہ 4 ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ تو عقائد میں 3 برحق اور مسائل میں 4 برحق، یہ دونوں برحق جمع ہوں تو کمپلیٹلی برحق۔ ادھر اشعری ہو، ماتریدی ہو یا سلفی ہو، سلفی میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج کے سلفیوں کو نہیں کہہ رہا میں، امام احمد تک جو سلفیت تھی اس سے اوپر، وہ سلفی ہوں، اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں، اور ادھر سے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں تو کمپلیٹلی برحق۔ اور اگر ایک طرف سے تو اہل حق ہیں، ایک طرف سے گمراہ ہیں، کریلا نیم چڑھا۔ ادھر سے
تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، اور ادھر سے حنفی ہے، جیسے علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی تھے، لہذا وہ اشعری بھی نہیں، ماتریدی بھی نہیں، سلفی بھی نہیں، معتزلی ہیں، اور اس فقہ میں حنفی تھے، لہذا یہ کریلا نیم چڑھا ہے۔ ایسے ہی سمجھو یہ جتنے سلفی ہیں یہ سب سعودیہ میں پیٹرول نکلنے سے پہلے سب اشعری تھے۔ یہ ہندوستان کے سارے سلفی انہوں نے اپنے قلم سے اپنے آپ کو اشعری لکھا ہے، مگر سعودیہ میں پیٹرول نکلا ہے تو اب یہ ہو گئے سلفی، چلو بن جاؤ سلفی۔ لیکن ادھر تو ظاہری ہیں، چلو ادھر سلفی ہو گئے، اہل حق میں سے ہو گئے، فرضی چلو سلفی، مگر ادھر تو چار فقہ میں سے نہیں، ظاہری ہیں، تو کریلا نیم چڑھا۔ اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کے جو غیر مقلدین تھے وہ سلفی کب سے بنے، کیوں بنے؟ ابھی میں نے بتلایا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری اشعریہ کے امام ہیں، وہ شافعی تھے، تو دنیا میں جتنے شواف ہیں وہ اشعری ہوئے، اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ حنفی تھے، بس دنیا میں جتنے حنفی ہیں سب ماتریدی ہیں۔ اور سلفیت امام احمد سے چلی ہے، امام احمد سے حنبلیت بھی چلی ہے، سلفیت بھی چلی ہے، تو دنیا میں جتنے حنبلی ہیں وہ سلفی ہوں گے۔ تو سعودیہ میں جو نجدی ہیں، سعودیہ کی گورنمنٹ، وہاں کے لوگ ہیں، وہ سب حنبلی ہیں، فقہ میں حنبلی ہیں، علم کلام میں سلفی ہیں، وہ علم کلام میں سلفی ہیں اور فقہ میں حنبلی ہیں۔ اب وہاں نکل آیا پیٹرول، تو اب یہ ہندوستان کے غیر مقلدوں نے اپنے آپ کو سلفی لکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اب تک وہ اشعری تھے، کیوں؟ وہ سلفی ہیں، وہ حنبلی اور سلفی ہیں، تو ان سے ڈانڈے ملائیں گے تو وہاں سے ریال ملیں گے، ورنہ کیسے کام چلے؟ ایک لطیفہ سنو، بہت دیر ہو گئی۔